واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات على محمد وآله. سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک اور بآواز بلند درود بھیجے. محمد اور آل محمد. شب پہلی محرم الحرام ہے اور ساری دنیا میں عزاداران سید الشہداء اپنے گھروں سے باہر ہیں مجالس سے عزا کے لیے. خداوند متعال کی توفیق کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اس نے یہ سعادت عطا کی کہ ہمیں اس عزا میں شریک قرار دیا کہ جب تک اس کی توفیق نہ ہو تو انسان کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا. اور اس توفیق کے لیے کہ زندگی بھر محبت حسین کو ہمارے دلوں میں قرار دیا کہ سرکار نے دعا ارشاد فرمائی تھی کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ پروردگارہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت رکھتا ہے. تو سرکار کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل ہو رہا ہے کہ جب آپ مجلس عزا میں شریک ہیں تو یہ محبت حسین پر دلیل ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں اس وقت عزا کا سلسلہ ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا شہر ایسا ہو جہاں کسی نہ کسی انداز سے مجلس سید الشہداء برپا نہ ہو رہی ہو. اس لیے کہ اب یہ غم عالمگیر ہے، آفاقی ہے اور نسلوں تک محدود نہیں ہے، کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، کسی کمیونٹی تک محدود نہیں ہے، کسی زبان میں محدود نہیں ہے، بلکہ بہت وسعت رکھتا ہے. اور انسان محسوس کرتا ہے خاص طور پر اس مقام پر جہاں کبھی آپ ایسے مقام پر عزاداری میں شریک ہوں کہ جو آپ کی اپنی زبان نہ ہو، آپ اس زبان کو محسوس نہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر عربی زبان میں ہوتی ہے، فارسی زبان میں عزاداری ہوتی ہے. انٹرنیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو برازیلین لینگویج میں بھی، پورٹوگیز لینگویج میں بھی وہ اپنے طور پر نکلتے ہیں اور یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں. آپ سوال ذہن سے کیجئے گا کہ ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا تھا ایک برازیلی سے، لیکن جب اس کی اپنی زبان میں اس کے دہن سے یا حسین جاری ہوا تو بس کراچی میں رہنے والے ایک مومن کا بھی اس سے رابطہ ہو گیا، تعلق ہو گیا، دل آپس میں جڑ گئے.
یہ غم وہ ہے کہ جو غم ایک دوسرے سے دور کیا کرتے ہیں لوگوں کو، اگر کہیں پر غم ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غم حسین ہے جو انسانیت کو ایک دوسرے سے قریب کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل سے کہتا ہے کہ انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل صدا دیتے ہیں، ینادی فی اہل السماء، جبریل آسمان والوں میں صدا دیتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ احب فلانا، اے آسمان والوں اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم آسمان والوں اللہ چونکہ محبت کرتا ہے تم بھی محبت رکھو اس سے، فیحبونہ، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے بعد آسمان سے اس کی محبت کی شعاعیں زمین میں پھیل جاتی ہیں۔ یعنی اس وقت اگر زمین میں ہر طرف یا حسین ہو رہا ہے، محبت حسین کی شعاعیں ساری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین محبوب ملائکہ مقربین بھی ہے اور محبوب رب العالمین بھی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ملائکہ محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے، اور آسمان والوں کا تو ذکر ایک حدیث میں آیا کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نانا رسول اللہ کے پاس گیا، تو عندہ ابی بن کعب، ابی بن کعب رسول کے ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس، تو رسول نے جیسے ہی اپنے نواسے کو دیکھا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے حسین مرحبا، میرے جگر کے ٹکڑے مرحبا، یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت مرحبا۔ جیسے ہی ابی بن کعب نے جملہ سنا، فقال له ابی بن کعب، وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ کیف یکون زین السماوات والارض احد غیرک، اللہ کے رسول زمین و آسمان کی زینت آپ کے سوا اور کوئی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے حسین سے کہا کہ تم زمین و آسمان کی زینت ہو، آپ کے علاوہ اور کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ شاید اسے اچھا نہ لگا ہو، تو اس نے جملہ کہا، تو رسول نے کہا کہ یا کعب، اے ابن کعب، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اتنی بڑی قسم کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا۔ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور آج شب پہلی محرم ہے، اس جملے کو پوری قوت سے محسوس کیجئے گا کہ رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا کہ اے کعب تجھے کیا معلوم، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کی معرفت رکھتے ہیں۔ زمین والے کیا جانے حسین، آسمان والے زیادہ سمجھتے ہیں حسین کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اللہ کے عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے کہ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نِجَاةٍ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آپ تصور فرمائیے گا، یہ ہے سید الشہداء کی ذات، اس ذات کے ذکر میں اس وقت آپ تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ ہمیں 10 دن کرنا ہے۔ اور یہ غم میں نے عرض کی آفاقی ہے، مثلاً کسی نے 2 جملوں میں بہت خوبصورت بات کہی، یہ غلط تصور ہے ہمارے یہاں کہ غم حسین اور کربلا فقط شیعوں میں محدود ہے، اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہی ہے۔ ہم نے ایسی باتیں ممبروں سے بیان کی ہیں، جب آپ دوسرے کے مذہب پہ طنز کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کے مذہب پر اس انداز سے اعتراض کرتے ہیں کہ جو ناقابل قبول ہو، اس زبان میں اعتراض کرتے ہیں جو مناسب نہ ہو، تو ہم نے کچھ بری باتیں کہہ کر دروازے بند کر دیے ہیں دوسروں کے لیے۔ یہ غم آفاقی تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے تھا، یہ فقط ہم میں محدود نہیں تھا۔ کسی نے بہت خوب کہا، کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
وقت ہم میں محدود نہیں ہے. تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ رسول کے بیٹے کا غم ہے، یہ رسول کے بیٹے کی تعزیت ہے، آپ اس میں تشریف لے آئیے. اور انشاءاللہ ہماری جانب سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ ہم بہت کھل کر اس انداز سے کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے کہ سب اسے قبول کر سکیں انشاءاللہ. حتیٰ مسلمان اس سے بڑھ کر، آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے گا، ایک کتاب موجود ہے عربی زبان میں ہے لیکن ایک عیسائی نے لکھی ہے، کل حسین فی الفکر المسیحیہ، حسین عیسائیت کی نگاہ میں، انتھن بارہ اس رائٹر کا نام ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے یہ کتاب. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، وہ ڈیٹیل سے لکھا اس نے کہ عیسائیت حسین کے بارے میں کیا کہتی ہے اور عیسائی علماء کیا کہتے ہیں. اس میں ایک عیسائی قسیس ایک ریلیجس اتھارٹی ہے عیسائیت میں، جیسے ہمارے مجتہد ہوتے ہیں ویسے ان کیا ہوتے ہیں قسیس، یعنی کوئی ایک عیسائی مجتہد کا ایک جملہ لکھتا ہے امام حسین اسلام کے بارے میں، کہتا ہے کہ اس عیسائی مجتہد نے کہا کہ لو کان الحسین لنا، کہ اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو لرفعنا له فی کل بلد بیرقا ولنصبنا له فی کل قریۃ منبرا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم دنیا کے ہر شہر میں حسین کی ایک یادگار بناتے ہیں. عیسائی، آپ فخر کیجئے گا اپنے آپ پر. اور کہتا ہے وَلَنَصَبْنَا لَهُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنبَرًا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو دنیا کے ہر علاقے میں حسین کے لیے ایک ممبر سجاتے. اور پھر کہتا ہے وَلَنَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْنِ، اور اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، ہم لوگوں کو دین عیسائیت کی طرف حسین ابن علی کے نام سے بلاتے. حسین کے نام سے بلاتے. تو جوش ملی آبادی نے جو پہلے کہا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. بشریت کی بات ہے، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. انسان بیدار ہوگا تو وہ مسیحی بھی کہے گا کہ کاش حسین ہم میں سے ہوتے. اور میں نے ایک جگہ پر لکھا ہوا دیکھا تھا، آج تک چونکہ دنیا میں جتنا ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس غم کا ذکر ہوتا ہے، کوئی غم ایسا نہیں جس کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہو. اور جس طرح سے آج انٹرنیشنل میڈیا میں کربلا کا وہ سب منظر دکھلایا جاتا ہے، چاہے عاشور کا موقع ہو چاہے چہلم کا موقع ہو، کہ انشاءاللہ خدا متعال سب کو نصیب کرے کہ وہاں جا کر سید الشہداء کی زیارت کر سکیں. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. جس انداز سے اس غم کا ذکر ہو رہا ہے کربلا، دنیا حیران ہے کہ ایک حسین کے نام پر یہ عاشور کے دن، یہ چہلم کے دن لاکھوں کا اجتماع، اب تو کروڑوں میں بات پہنچی ہوئی ہے یہ اجتماع، اور سب یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ نے اگر کربلا ٹی وی پر تو یقیناً دیکھا ہوگا، کبھی یوٹیوب پہ جا کر عاشور اور کربلا سرچ کر کے دیکھیے گا کہ وہاں پر جب ہیلی کاپٹر ویو آ رہا ہوتا ہے اوپر سے، وہ ہیلی کاپٹر سے لے رہے ہوتے ہیں کربلا کے باہر سے، وہ سلسلہ چلنا شروع ہوتا ہے اور حرم سید الشہداء تک فقط ایک حصہ ہے، ابھی تو دوسرا حصہ حرم کا دکھایا نہیں تھا. دوسری طرف وہ جو سلسلہ چلتا ہے تو انسانوں کا سمندر ہے جو دیوانہ وار یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سید الشہداء کے عشق میں طاقت ہے. لہذا جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور کسی نے جوش ملی آبادی کو جواب دیا پھر کہ اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی. اللہ اکبر. اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ہر قوم کہہ رہی ہے. تو یہ علم کا سمندر ہے یہاں پر. انشاءاللہ یہ مجالس، آج تو پہلی مجلس ہے، تنفیذی مجلس ہے، مجھے موضوع کا اعلان بھی کرنا ہے کہ ہم نے موضوع کا تعین اس انداز سے کیا ہے کہ سید الشہداء کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. یہ مجلس فقط رسم کی حد تک نہ رہیں، کچھ یہاں سے انشاءاللہ سیکھ کر جا سکیں.
10 دن علماء بیان کرتے ہیں ایک مثال، کہتے ہیں کہ آج کل تو جو ایڈورٹائزمنٹس میں ہوتا ہے کریمز کے لیے کہا جاتا ہے، موٹاپے کی دوا کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں استعمال سے پہلے استعمال کے بعد، بیفور یوز اور آفٹر یوز. تو یہ 2 تصویریں ہوتی ہیں الگ الگ. کہتے ہیں استعمال سے پہلے آپ ایسے تھے، استعمال کے بعد ویسے ہو جائیں گے، خوبصورت حسین و جمیل ہو جائیں گے. کم سے کم خوبصورت نہ ہو تو جیب تو خالی ہو جائے گی. تو استعمال کے بعد کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. مجلس امام حسین 10 دن کا سلسلہ ہے. آپ اپنے ذہن میں اپنی ایک تصویر بنا لیجئے، اور آپ سے بہتر کوئی تصویر آپ کی بنا نہیں سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. حتیٰ انسان کے قریبی، بہت قریبی دوست، اس کے ماں باپ، بسا اوقات بیوی شوہر، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کس کے کیا گناہ ہے. اور یہ خدا کا کرم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیوب کو چھپا دینے والا ہے. کم من قبیح سترتا دعائے کمیل میں، پروردگارہ کتنی عیوب کو تو نے چھپا لیا. حتیٰ روایت میں ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کا پتہ تمہارے والدین کو چل جائے تو تمہیں سلام نہ کریں، تمہیں آف کر دیں گے. درود بھیجیں محمد آل محمد پر. اللہ یہ بھی ایک ماڈرن مجلس کی سوغات ہے، چلتی رہے گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تو امام حسین علیہ السلام جو میں بات پیش کر رہا تھا، کیا پیش کر رہا تھا، میرے ذہن سے چلا گیا. اس وقت کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہم صلی اللہ. انسان کے گناہوں کو پتہ اس کے والدین کو چل جائے، اسے آف کر دیں. لہذا چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں کو چھپا لیا، فإنی احوج الیک فی الآخرہ، پروردگار میں آخرت میں اس بات کا زیادہ محتاج ہوں کہ میرے گناہوں کو چھپا لے. اس لیے کہ وہاں اولین اور آخرین موجود ہوں گے، وہاں سید الشہداء موجود ہوں گے، وہاں امیر المومنین موجود ہوں گے. ان کے سامنے جب میرے گناہ ظاہر ہونا شروع ہوں تو لہذا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. محرم سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. 10 دن بعد جب یہ مجلسیں گزر جائیں اور جتنا آپ شرکت کر سکیں شرکت فرمائیے گا، 10 دن کے بعد تصویر بدلی بھی ہونی چاہیے، محسوس ہو، فرشتے بھی کہیں کہ اب یہ حسینی بن چکا ہے، اب یہ حسین کا چاہنے والا ہو گیا. آپ جس مقام پہ تشریف فرمائیں کوئی معمولی مقام نہیں ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے آپ یہاں تشریف فرمائیں. جب آپ یہاں سے جائیں گے مجلس کے بعد تو اللہ آسمان سے ملائکہ کو یہاں نازل کرے گا. یہ محفل مرتضیٰ خالی ہو چکا ہوگا، آپ جا چکے ہوں گے. اللہ یہاں ملائکہ کو نازل کرے گا، ملائکہ اپنے پروں کو اس فرش اعضا سے مس کریں گے، اور جب وہ واپس آسمان پہ جائیں گے تو دوسرے فرشتے کہیں گے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے جسم سے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنی. تو ملائکہ کہیں گے کہ ہم مجلس حسین سے جو عزادار جس فرش اعضا پر بیٹھے تھے اپنے آپ کو مس کر کے آ رہے ہیں. جس مقام پر مجلس حسین ہوتی ہے روایت میں ہے کہ اس وقت تک کے لیے وہ مقام حرم سید الشہداء کا درجہ رکھتا ہے. در حقیقت آپ حرم امام حسین میں بیٹھے ہیں کہ پروردگارہ یہ توفیق تو نہ ہو سکی کہ براہ راست کربلا پہنچتے، وہاں زری کے سامنے سید الشہداء کا غم پڑھتے اور مصائب پر آنسو بہاتے. لیکن یہاں مجلس میں آپ تشریف فرما ہے گویا سید الشہداء کے حرم میں. یہ بہت محترم متبرک مقام ہے، یہاں سے بہت کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے. ان 10 دنوں میں بہت کچھ آپ لے سکتے ہیں، بہت کچھ مل سکتا ہے. امام حسین کی زیارت میں زیارت چہلم اس کا ایک جملہ ہے کہ بذل محجت فیک، آپ نے مولا حسین قربانی دی کیوں؟ لیستنقذ العباد من الجہالہ وفی حیرت الضلالہ. مولا آپ نے قربانی اس لیے دی کہ لوگوں کو جہالت سے نکال سکیں، گمراہی سے نکال سکیں. یہ مجلس اس بات کا سبب بن جائے کہ انسان جہالت سے نکل سکے، اپنے علم میں اضافہ کر سکے. علم کی بھی کئی قسمیں، بہت کچھ ہے. علم ہر طرح کا علم مفید بھی نہیں ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ علم 3 طرح کا ہوتا ہے. اور بس میں اپنے موضوع کا یہاں پر تعارف کروا رہا ہوں اور یہاں سے تمہید شروع ہو رہی ہے. علم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کا علم مفید بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ فائدہ مند ہوتے ہیں نہ نقصان دہ ہوتے ہیں.
اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مولانا کہاں قرآن میں مثال, کوئی علم ایسا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ کہف میں جا کر دیکھیے گا, یہ وہ سورہ ہے کہ جسے میرے مظلوم مولا نے اس وقت تلاوت کیا تھا کہ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا, کٹا ہوا سر, اور تلاوت کرتے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ جسم حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے, لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. تلاوت کر رہا تھا سر, اور تلاوت کرتے ہوئے سورہ کہف کی مولا نے تلاوت کی ہے. اس سورے میں ایک آیت ہے, اصحاب کہف کا واقعہ سب کو معلوم ہے, مجھے نہیں دہرانا اسے. اس میں ہے کہ سیقولون, ان قریب لوگ کہیں گے, کچھ لوگ, کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم. کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. وخمسۃ, اچھا کچھ کہیں گے کہ نہیں 3 نہیں تھے, 5 تھے. وسادسہم کلبہم, اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب, اے رسول یہ ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں. سلینگ لینگویج میں کہوں تو یعنی یہ تکے لگا رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے. وَيَقُولُونَ, اور کچھ کہیں گے کہ سبعۃ ثامنہم کلبہم, اصحاب کہف تو 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ إِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے. تمہیں مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اصحاب کہف 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 5 تھے یا چھٹا ان کا کتا تھا, یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یہ مفید اور فائدہ مند نہیں ہے کہ 3 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو یا 6 ہو. اصل بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے قصے سے تمہاری زندگی پہ کیا فرق پڑ رہا. یہ علم کام کا نہیں ہے. اگر 3 ہوں گے تو فرق پڑ جائے گا, چوتھا ان کا کتا ہو, اور 6 ہو اور 7واں ان کا کتا ہو تو فرق پڑ جائے گا. نہیں, یہ دیکھو کہ وہ اس دور میں کہ جب ہر طرف باطل پھیلا ہوا تھا, دنیا کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے, باطل کو قبول نہیں کیا انہوں نے. اچھا اب یہاں بالکل سیم عزاداری کا بھی یہ معاملہ ہے. مثلا آپ کو سوال اٹھتے ہوئے ملیں گے, محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے, کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح نر تھا یا مادہ, یہ سوال ہوتے ہیں. اچھا اگر نر ہو تو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور اگر ذوالجناح مادہ ہو تو کوئی اور فرق ہو جائے گا. کیا امام حسین اسلام کا مقصد بدل جائے گا؟ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں مولانا پتہ نہیں کس دیہات کی, سندھ کے پنجاب کے دیہات کی بات کر رہے ہیں, آپ کے شہر کراچی میں جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر پوری مجلسیں پڑھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح وہ حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی نسل سے تھا. اسے ثابت کیا گیا کہ بھئی اسماعیل کے پاس ایک گھوڑا تھا, اور وہ گھوڑا اس کا نام فلاں تھا, اس کا بیٹا فلاں تھا اس کی اولاد میں سے, اس کا نام یہ تھا, اس کا نام یہ تھا, اس کا نام یہ تھا, یہاں تک کہ حضرت اسماعیل سے امام حسین تک انسانوں کا بھی صحیح شجرہ موجود نہیں ہے, ہم گھوڑوں کے صحیح شجرے تلاش. امام حسین اسلام کا ذوالجناح محترم ہے, وہ امام حسین کا ایک سپاہی تھا. حتیٰ مصائب میں اس کا ذکر ہے کہ خبر شہادت مولا حسین اس نے دی ہے, لیکن وہ ذوالجناح حضرت اسماعیل کی گھوڑے کی نسل سے تھا, یا نر تھا یا مادہ تھا. ان مجلسوں کے بعد اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو فرض کیجئے کہ کیا تھا, تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو نہ مضر ہوتے ہیں نہ مفید ہوتے ہیں. یہ ایک قسم علم کی. اچھا دوسری قسم ایک اور ہے جو اس سے بھی بدتر ہے. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مضر ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. قرآن میں اس کی مثال بھی موجود ہے. جی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 جا کر دیکھیے گا. آج کل بچے یہاں بیٹھے ہیں, خاص طور پر ان سے کہہ رہا ہوں, آیت نمبر 102 سورہ بقرہ, وہاں پر موجود ہے کہ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے, اللہ نے نازل کیا اس دور میں کہ جب اس نبی خدا کے دور میں جادو بہت ہو رہا تھا اور لوگ میاں اور بیوی میں طلاق کروا رہے تھے. یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے مختصر کرتے ہوئے. اور جادو کے ذریعے سے بھی طلاقیں ہو رہی تھیں, تو اللہ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تاکہ جادو کا توڑ بتائیں لوگوں کو. لیکن جادو کا توڑ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک خود انسان جادو کو نہ سمجھے. تو پہلے وہ جادو سکھاتے تھے, اس کے بعد اس کا توڑ سکھاتے تھے. تو لوگوں نے ہوشیاری شروع کی, انہوں نے جادو سیکھ لیا, فرشتوں سے جادو سیکھا ہے, تو اس میں وہ غلطی ہو بھی نہیں سکتی.
تو جو جادو ہوتا تھا فوراً اثر ہو جاتا تھا. اچھا یہ جادو کیا تھا؟ خواتین کی جانب سے سوال آ جائے کہ مولانا یہ ہمیں بھی قرآن میں موجود ہو تو یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جن کے کام ہوتے ہیں. تو جناب علی وہ جادو سیکھ لیتے تھے، اس کے بعد جو توڑ تھا وہ نہیں سیکھتے تھے. یتعلمون ما یضرهم، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ وہ چیز سیکھتے ہو کہ جو فائدہ نہیں ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. آج کی دنیا میں امام علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو اتنا پاکیزہ طیب اور طاہر بنایا تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو خراب کر دیا. ایٹم بم بنانے کا علم، کلسٹر بم بنانے کا علم، دنیا کو فنار کر دیں گے، جو ہماری بات نہیں مانے گا اسے تہس نہس کر دیں گے. یہ سارے علوم کیا ہیں؟ انسان اسے کس چیز میں استعمال کر رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے دنیا کو صاف بنایا تھا، اے انسانوں تمہارے علم کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے. آج پھیل رہا ہے. لہذا یہ علم ہے جو مضر ہے. حتیٰ امام کا جملہ ہے کہ تم دنیا کی حالت ایسی بنا دو گے کہ دنیا میں سانس لینے سے لوگ مرا کریں گے. لہذا ایک علم کی ایک کیفیت ہے، اور ایک اور علم ہے جو مفید علم جسے حاصل کرنا چاہیے. اور جو مفید علم ہے اس کی حیثیت، اس کا مقام کتنا بلند ہے، جملہ سنیے گا. مفید علم ویسا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم نبی بیابانوں میں دوڑے خضر کے پیچھے تاکہ اس علم کو حاصل کر سکے. ان کے ذہن میں بات ہے سورہ کہف کا، یہ بھی سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ دوڑ رہے ہیں خضر کے پیچھے. قرآن کریم کہتا ہے سورہ کہف میں کہ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا کہ هل تعلمنا هل اتبعک علی ان تعلمنا مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں کہ جس سے ہدایت مل سکے مجھے. موسیٰ جیسا نبی دوڑ رہا ہے. اور روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ تھے، سمندر میں جا رہے تھے، حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، جو موسیٰ نے اعتراض کیا. سب کے ذہنوں میں ہوگا جب حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تو جب وہ سمندر میں جا رہے تھے تو ایک خضر ہیں جو استاد ہیں، ایک موسیٰ ہیں جو شاگرد ہیں. اوپر سے پرندہ ایک گزرا. اچھا حضرت خضر استاد، ان کے پاس علم موسیٰ سے زیادہ علم، موسیٰ اولو العزم نبی، ان کے پاس بھی علم. اوپر سے ایک پرندہ گزرا جو سمندر کے پاس آیا، اس نے سمندر سے پانی پیا. اب اس کی منقار میں، چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ وہ پانی پیتا ہوا اڑ رہا تھا کہ ایک قطرہ سمندر میں گر گیا اس کی چونچ سے. وہی پروردگار آتی ہے کہ اے خضر تم استاد موسیٰ صحیح، اے موسیٰ تم شاگرد خضر صحیح، لیکن یاد رکھنا تمہارا علم اس قطرے کے برابر ہے، مصطفیٰ کے وسیع کا علم اس سمندر کے برابر ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ وہ علم ہے کہ یہ ہمیں حاصل کرنا ہے. عرفہ پہ زیارت کا شرف کربلا میں ہمیں حاصل ہوا. بعض زائرین کے چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے ملاقات ہوئی وہاں پر. انہوں نے کہا، چونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے شہر جائیے تو میرا ایک پیغام پہنچائیے گا. اور کیا اس سے بہتر موقع ہوگا کہ ممبر حسین ہو اور مجلس عزا ہو، محرم الحرام کی شب ہو، اور میں ان کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. یہ ان کی امانت ہے کہ ایک پیغام میرا جا کر اپنی قوم سے کہیے گا. پہلے تو کہا کہ آپ سب سے کہیے گا کہ میں ہر نماز فجر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. ہر نماز فجر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کے حالات کا مجھے معلوم ہے کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان کے جملے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور پھر تاکہ میری نصیحت یہ ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں سے جو بہترین اسپیشلسٹ ہونا چاہیے وہ علی کا چاہنے والا ہونا چاہیے. اچھا کہیں مجھ جیسے مولوی کے دماغ میں خیال نہ آ جائے کہ جناب یہ تو عوض علمیہ کی اور مولانا صاحب بننے کی بات کر رہے ہیں کہ بہترین اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. انہوں نے فوراً وضاحت بھی کی کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کے یہاں سے ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے. کا بہترین میکینک، بہترین انجینئر. یہ میرا پیغام اپنی قوم کو جا کر سنائیے گا کہ نمبر سیکنڈ بھی نہیں، فرسٹ پر ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر فرسٹ پر ہو اور علی کا بہترین شیعہ ہو تو اس سے بڑھ کر مذہب اہل بیت کی تبلیغ ہو نہیں سکتی.
ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. آپ 10 عشرے ایک طرف رکھ لیجئے محرم کے. اگر ایک علی کا صحیح چاہنے والا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، اس کی تبلیغ الگ، یہ ساری مجالس ایک طرف. ہاں اتنی کریج ہو اس میں کہ پھر وہ کہہ سکے کہ میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں. ہمارے تو مشکل بھی یہ ہوتی ہے، بعد میں جا کے پرابلم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں بھائی، آئی ایم اے لبرل. جس مولا کے صدقے میں اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں، جب بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں کہا جا سکتا کچھ، لیکن یہ تبلیغ ہے. تو اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پڑھائیے اور پھر بہترین طریقے سے علی کا چاہنے والا بھی بنائیے. کہ علی کا چاہنے والا کیسے بنے گا؟ ان مجلسوں میں آ کر، یہاں شرکت کر کے. اور اگر بیسس صحیح ہو، جو کہ ہمارا موضوع ہے کہ عقائد اسلامی اور ان کے اثرات، اسلامک بلیفس اینڈ اٹس امپیکٹس، اسلامی عقائد کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اگر بیسک صحیح ہو تو آگے خود بخود انسان کی تربیت صحیح ہوتی ہے. عقائد پر کام بھی کم ہوا ہے. ہم گویا سمجھ لیجئے کہ یہ جو 10 مجلسیں ہوں گی یہ شارٹ کورس ہوگا ایک عقائد کا. ہم توحید سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک لے جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک چین بن سکے کہ توحید اور اس کے اثرات. توحید فقط ماننے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے مان لی بس بات ختم ہو گئی. نہیں، توحید زندگی میں کچھ کرنے کی چیز ہے. توحید فقط یہ نہیں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، اس کا چیپٹر کلوز. فساد نہیں ہو رہا تو ایک خدا ہے بس. یہ جتنی ریاکاری ہوتی ہے، میرا بینر اس کے بینر کے اوپر لگے گا، میرا خطیب ایسا ہوگا. اگر اس میں نیت یہ ہے کہ زیادہ مومنین آئے اور زیادہ مومنین کو استفادہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن میرا خطیب ایسا ہو کہ اس کی ٹکر کا ہو، کہ اس سے بڑا مجمع گھیر سکے. میری ناز کی سب کہیں کہ واہ کیا خرچہ کیا بندے نے بھائی. یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ توحید مضبوط نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ نیتوں کا حال جاننے والا ہے. فقط توحید کا عقیدہ سن لیا تھا، اسے زندگی میں اپلائی نہیں کیا تھا، لہذا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم سب کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بعض لوگوں سے ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید اس میں مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہم نے دل سے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا. ہمارے گوشت اور خون میں بات ملی نہیں ہے کہ میں سب کے سامنے اگر گناہ کر رہا ہوں اور تنہائی میں کر رہا ہوں، خدا پر تو فرق نہیں پڑتا. بلکہ حدیث قدسی میں آیا ہے، آج نوجوانوں کے لیے ایک تحفہ کہ انشاءاللہ محرم کے 10 دن ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ہر قسم کے گناہ سے. حدیث قدسی میں یعنی خدا کا کلام ہے کہ اے شخص، جب تو سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا لیکن تنہائی میں جا کر گناہ کرتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت تو گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے پسترین دیکھنے والا شمار کیا. اس لیے کہ جب 2 سال کا بچہ تیرے سامنے تھا، 4 سال کا بچہ تیرے سامنے تھا، اس وقت تو نے گناہ نہیں کیا. جب وہ نہیں رہا تو اس وقت تو نے گناہ کیا. یعنی تو نے مجھے 4 سال کے بچے سے بھی کم سمجھا، تو نے مجھے پسترین دیکھنے والا شمار کیا. معاملہ یہ کہ توحید حل نہیں ہے ابھی، لہذا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان مجالس میں ہم ان باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جتنا ہو سکے شرکت فرمائیے. آیت اللہ بہجت نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دلہا مثل ہمیں چیز کثیف نیچے. دل دنیا کی ہر چیز کی طرح، جیسے دنیا کی ہر چیز گندی ہو جاتی ہے، دل بھی گندا ہو جاتا ہے. آیت اللہ بہجت، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، ان کا جملہ یہ. وہ ان کثافت بر گریے بر ابی عبداللہ الحسین فاطمی. جب کوئی آتا ہے مجلس حسین میں گریا کرتا ہے تو دل پاک اور نورانی ہو جاتا ہے، حسین سے قریب ہو جاتا ہے. یہ گریا قریب کرنے کا سبب ہے. اور جتنا ہو سکے بھرپور انداز سے شرکت فرمائیے. گھروں میں بھی مجالس جا رہی ہیں مجھے اندازہ ہے، لیکن فقط ضعیف لوگوں کے لیے یا مریضوں کے لیے. ہم اور آپ جو آ سکتے ہیں فقط اس تصور کے ساتھ، یعنی ہم گھر پہ بیٹھ کے مجلس اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب کھانے کا موقع ہے تو کھانا کھاتے جائیں اور گھر میں مجلس سنتے جائیں. ثواب تو اس میں بھی ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ہے اس میں، ثواب تو جو تھوڑا بہت ہے وہ تو ملے گا. لیکن
اگر گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، سستی ہو رہی، تو اس تصور کو ذہن میں لائیے گا کہ یہ اس کا ماتم ہے، فاطمہ کی اس بیٹی کا ماتم ہے جس نے کوفہ سے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. تو میں کیا اس کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہوں بیوی کے لیے؟ آؤ مجلس میں شرکت کروں، آ کے بیٹھوں. یہ اس بچی کا ماتم ہے جو نہیں معلوم کتنا پیدل چلتی رہی ہے. یہ اس بیمار کا ماتم ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. آپ اپنے گھروں سے باہر آئیے گا، جتنا ہو سکے کم ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام محرم کی پہلی مجلس سے ذرا پرجوش انداز میں آخر تک ایک آواز بلند مل کے درود بھیجیں محمد علیہ. مولا حسن بار بار اپنا مال رائے خدا میں پورا مال خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ تاریخ میں پورا مال. حاکم شام کو خبر ملی تو اس نے لیٹر لکھا امام کو، ایک جملے کا خالی، کہا کہ فرزند رسول لا اسراف فی الخیر، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف. اسراف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی جو امام بار بار رائے خدا میں خرچ کرتے تھے، تو اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ بار بار مال خرچ کر دیتے ہیں تو اسراف کرنا اچھی بات نہیں ہے. امام نے اس جملے کے نیچے ایک جملے کا جواب لکھا، فقط ایک جملے کا جواب. اس نے کیا کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، امام نے جملہ بدل دیا، کہا لا اسراف فی الخیر. اور فرمائیے گا، اس نے کہا کہ اسراف کرنا اچھی بات نہیں ہے. امام نے کہا اچھا کام جتنا کرتے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جتنا کرتے جاؤ، مجلس میں جتنا شرکت کرتے جائیے، یہ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. یہ کم اس میں ہمیشہ کمی ہی رہ جائے گی. آپ بھرپور انداز سے شرکت فرمائیے گا. آج کے دن 2 باتیں ہو گئیں، ایک ہے کہ انشاءاللہ مجالس میں شرکت، اور دوسرا یہ کہ ان 10 دنوں میں احتیاط کرنی ہے. بیوی کہیں آس پاس دیکھ رہی ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جس کی آنکھ میں میرے حسین کے لیے آنسو ہے، اور انشاءاللہ ان کی شفاعت کا ہم اس دائرے میں آ سکیں. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو بیوی تشریف لائیں گی، اور بیوی تشریف لائیں گی، اولین اور آخرین موجود ہوں گے، تو آواز آئے گی کہ یا اہل العالم غضوا ابصارکم، اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آنے والی. جب بیوی تشریف لائیں گی، تفصیلی روایت ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کسی مجلس میں پڑھوں گا، لیکن اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ جب بیوی آئیں گی تو ہاتھوں میں کچھ چیزیں ہوں گی، ساتھ میں خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوں گی. خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ میں محسن کا صرف شدہ لاشا ہوگا. آ کر کہیں گی اللہ کے رسول، میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا، اس نے میرے نواسے کو شکم مادر میں شہید کر دیا. اور جب فاطمہ زہرا آئیں گی تو آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور اپنے بابا کو دیکھ کر کہیں گی بابا آج میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ جو کوئی میرے حسین پر رونے والا ہے اس کی شفاعت فرمائیے. اور رسول سوال کریں گے کہ اے فاطمہ سامان شفاعت ساتھ لائی ہے؟ اور فاطمہ جب ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گی تو ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا. یہ فاطمہ زہرا کی تمنا، یہ گریہ، اس گریے میں کمی نہ ہو. 8ویں امام کہتے ہیں کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے مسلسل. آج شب پہلی محرم ہے، ہمیں ذکر کرنا ہے اس واقعے کا کہ جو سب سے سخت تھا. کل محرم کا پہلا دن ہے. تیسرا پیغام آج کی مجلس کے لیے وہ یہ کہ کل کا دن اگر ہو سکے روزہ ضرور رکھیے گا. سال کا آغاز روزے سے ہو. خاص مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور مراجع نے اپنی توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے کہ پہلی محرم، تیسری محرم اور 7ویں محرم، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا خاص مستحب ہے. سال کا آغاز روزے سے ہو، جس کا قضا روزہ ہے وہ قضا کی نیت سے رکھے، اور جس کا قضا نہیں ہے وہ مستحب کی نیت سے رکھے. روایت ہے امام کی کہ جو سال کا آغاز روزے سے کرتا ہے اللہ ساری سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے.
اب سارا سال عبادت کا ثواب چاہتے ہیں، کل کا دن روزے کے ذریعے آغاز کیجیے گا، اور فرمایا کہ اگر روزے سے آغاز کرو گے اس سال میں مر جاؤ گے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ حسین کا صدقہ۔ اور پھر فرمایا کہ کل کا روزہ وہ ہے، روزہ رکھو اور افطار کے وقت خدا سے حاجت طلب کرو، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، جب افطار کے وقت تم حاجت طلب کرو گے، ہو نہیں سکتا کہ حسین ابن علی کے صدقے میں خدا تمہاری حاجت کو پورا نہ کرے۔ لہٰذا جس کی جو حاجت ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، کسی کے یہاں خاندان کا مسئلہ ہے، بچوں کے امتحانات ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اور پروردگار بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن کہاں جائیں تیرے در کے علاوہ۔ کل کا آغاز اچھے طریقے سے ہو، سال کا آغاز۔ اور ایک حاجت، میں نے حاجت کا ذکر کیا نا، ایک حاجت تھی حسین کی بیمار بچی کی کہ کاش کوئی مجھے بھی بابا کے ساتھ لے کر چلے۔ یہ حسین کی بیمار بیٹی ہے، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے، خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ جب حسین نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور ولید کے دربار سے آئے ہیں، سامان سفر تیار ہوا، بیویاں سوار ہو گئیں، چلنے لگے، جب آگے آخری ملاقات کا منظر پیش کر دو کتاب نہضت الحسین میں۔ ایک بیمار بیٹی ہے فاطمہ صغرا، جسے چلنے کی اجازت نہیں۔ آپ سب نے سفر کیا ہوگا، جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو باپ کو بیٹی سے خاص شفقت ہوتی ہے، باپ بیٹی کے پاس آتا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتا ہے۔ بیٹی جب رونا شروع کرتی ہے تو باپ تسلی دیتا ہے کہ کچھ دنوں بعد تیرا بابا آئے گا تجھ سے ملنے کے لیے، تیرے لیے ہدیہ لاؤں گا، تیرے لیے گفٹ لاؤں گا۔ بیٹی کو دل سے لگا کر روتا ہے۔ نہیں معلوم جب فاطمہ صغرا نے روکا ہوگا تو حسین نے کیا جواب دیا ہوگا، چاہے بیٹی تیرا بابا واپس پلٹ کر آنے والا نہیں۔ آخری ملاقات ہو رہی ہے، حتیٰ ایک بیوی جاتی ہے، فاطمہ صغرا سے ودا ہو کر آ گئی۔ یہاں چونکہ وقت محدود ہے، مجھے وقت میں گفتگو مکمل کرنا ہے۔ ام رباب گئی، فاطمہ صغرا سے ودا کیا، لیلا گئی، صغرا سے ودا کیا، کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، بس آخری سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زینب کبریٰ آگے بڑھے۔ اور اب فاطمہ صغرا کو معلوم ہے اگر میں نے پھوپھی اماں سے سفارش نہ کروائی تو کوئی اور میری سفارش نہیں کر سکتا۔ پھوپھی کا دامن تھام کے کہا پھوپھی اماں ہر ایک جا رہا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بابا کے ساتھ ساتھ جاؤں، اپنے ننھے مسافر علی اصغر کے ساتھ ساتھ جاؤں۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ ہاں تیری پھوپھی تیری شفاعت کرے گی، تیرے بھائی، اپنے بھائی سے سفارش کروں گی۔ حسین کے پاس پہنچی فاطمہ صغرا کو لے کر، حسین نے ایک نظر زینب کو دیکھا، ایک نظر فاطمہ صغرا کو دیکھا، کہا زینب حسین کو ہر بات منظور ہے، لیکن اگر صغرا کی سفارش لائی ہے تو حسین قبول نہیں کر سکتا۔ زینب نے کہا کہ بھیا آخر وجہ کیا ہے، جب سب جا رہے ہیں تو صغرا کیوں نہیں جا رہی؟ حسین نے ایک عجیب وجہ بتائی، کہا بہن زینب تمہیں تو معلوم ہے اللہ نے کئی اولادیں عطا کی، لیکن کسی اولاد کی شکل بابا علی مرتضیٰ سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، لیکن یہ میری بیٹی، میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ شبیہ فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے درباروں میں کوفہ اور شام کے درباروں میں، بازاروں میں فاطمہ صغرا کو پھرایا جائے، حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ مدینہ سے حسین کا قافلہ چلا ہے، کچھ آگے بڑھا تھا، آگے قافلے کی ترتیب بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ آگے سید الشہداء ہیں، بنی ہاشم نے انہیں گھیرا ہوا ہے، یہ عجیب شان سے قافلہ چلا ہے۔ اس کے بعد اصحاب حسینی ہیں، پھر بیویوں کی سواریاں ہیں جو اس وقت تک بے محمل اور بے عماریاں نہیں تھی، اس پہ ہماری موجود تھی، اس میں محمل موجود تھا، یہ بیویوں کی سواریاں ہیں۔ اور اس کے بعد ابوالفضل عباس، جو قافلے کے چاروں طرف علمدار لشکر ہے، حسین کا علمدار ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے بیویوں کی سواریوں کو آگے بڑھے، انہیں رد کیا، اصحاب کے گھوڑوں سے آگے بڑھے، سید الشہداء کے پاس پہنچے، کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجیے گا۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم آگے بڑھے ہیں، ابھی تو ہم مدینہ سے نکلے ہیں، قافلہ روکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا ذرا مڑ کر دیکھیے گا۔ اب جو مولا نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی اور کہتی تھی مہلن مہلن یا علی، اے بابا آہستہ بابا۔ حسین نے حکم دیا قافلے کو روک دیا گیا،
قافلے کو روک دیا گیا. فاطمہ سغرا پھر آئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا میں آپ سے سفارش کرنے کے لیے نہیں آئی, بابا آپ تنہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, لیکن ایک آخری بار ننھے مسافر علی اصغر کی زیارت کرا دو بابا, بہن بھائی کی زیارت کر لیں. قافلے کو روک دیا گیا. فاطمہ سغرا کی گود میں اصغر کو دیا گیا. یہ آخری موقع ہے جب بہن نے بھائی کو پیار کیا ہے. اس کے بعد تو ہرملا کا تیر تھا, 6 مہینے کا بچہ قربان ہو گیا. ایک مرتبہ اصغر کو پیار کرنا شروع کیا, اور اب آگے بڑھتے ہیں. کون آگے بڑھے؟ سب سے پہلے تو زینب کبریٰ آگے بڑھی اصغر کو لینے کے لیے, لیکن سغرا کی گود سے اصغر آتے نہیں ہیں. رباب آگے بڑھی, اصغر آتے نہیں ہیں. لیلا آگے بڑھی, فاطمہ سغرا کی گود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ خود حسین ابن علی آگے بڑھے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ ہوا کر باپ کی گود میں آ گیا. حسین نے کہا بیٹا اصغر مرنے کے لیے نہیں چلو گے, مرنے کے لیے کربلا چلو. بس حسین اصغر کو لیتے ہیں. فاطمہ سغرا کے بارے میں آخری جملہ, بس خدا آپ کی انشاءاللہ ذریعے کو قبول فرمائے, خدا آنسوؤں کو قبول فرمائے, خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے. یہ قافلہ چلا گیا. رجب کا 28واں دن تھا کہ یہ قافلہ نکلا مدینہ سے. شعبان کا دن گزرا, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا مہینہ گزرا, شوال کا مہینہ گزرا, ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا, یہاں تک کہ ذی الحج بھی گزر گیا اور محرم آ گیا. اور سغرا کا دل ہے کہ بے چین ہے, دل ہے کہ تڑپتا جاتا ہے. یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا اور وہ موقع آ گیا کہ جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پاس پہنچا. حسین علی اکبر کے پاس پہنچے, کہا بیٹا اکبر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہا بابا جی چاہتا ہے ایک آخری بار مدینے والی بہن فاطمہ سغرا کی زیارت ہو جائے بابا. حسین نے ہاتھ پھیرا, اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا, روضہ رسول نظر آیا, سغرا نظر نہیں آئی, فاطمہ زہرا کی لہر نظر آئی, فاطمہ سغرا نظر نہ آئی. ایک مرتبہ اصغر نے چیخ ماری, اکبر نے چیخ ماری, فریاد کرنے لگے. حسین نے کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ سغرا وہاں بیٹھی ہے اور ہر ایک سے فریاد کر کے سوال کرتی ہے, ارے کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر کہاں رہ گیا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں, فرش ادا پہ آپ موجود ہیں. مولا سے دعا کے ساتھ کہ مولا جلد سے جلد وہ موقع ملے کہ آپ کا گنبد ہو, آپ کا حرم ہو, آپ کی زری کے سامنے بیٹھ کر آپ کو پرسا دیں. لیکن اسی مقام سے اپنے دلوں کو لے کر چلے کربلا, سب مل کر مولا کی خدمت میں. آج شب پہلی محرم الحرام ہے. اے مولا خوش آمدید مولا, آپ ہمارے مہمان بن رہے ہیں مولا, ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حسین ہمارے عزا خانوں میں, ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں. یہاں سے حسین کو سلام پیش کرتے سب مل کر دل کی گہرائی کے ساتھ. السلام علیکم طریقہ کار نہیں ہے کہ جب محرم کا چاند ہو جائے تو کسی کے لیے فاتحہ پڑھی جائے. مجھے انتظامیہ نے دی ہے اور چونکہ کل ہی کسی مومن کا انتقال ہوا ہے تو کم از کم ایک فاتحہ ہم پڑھ لیتے ہیں. مرحومہ امینہ رضا پیر بھائی بنت یوسف علی, مرحوم رضا حسین پیر بھائی, مرحوم غلام محمد, آپ تمام حضرات کے لواحقین, تمام شہدائے ملت جعفریہ, وہ لوگ جو دنیا سے گزر گئے ان کے نام پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.